السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، لیکچرار کی سیٹیں ایک بار پھر سے آ گئی ہیں اور احباب کا ایک مطالبہ بھی ہے، بار بار وہ میسج بھی کر رہے ہیں کہ عربک کے حوالے سے ہماری تیاری کروائیں۔ تو آج عربک کے اوپر یہ میرا پہلا لیکچر بھی ہے اور ایک گروپ بھی ہم واٹس ایپ پہ بنا رہے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی عربک کی تیاری کرنا چاہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مختصر وقت میں سبل السلام گروپ نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل اور انعام ہے۔ چلیں آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سوالات عربی زبان میں ہیں، آپ لوگوں کو اردو میں بھی بتائیں گے کیونکہ پیپر عربی زبان میں ہوگا، اس لیے زیادہ مناسب سمجھا ہے میں نے کہ عربی زبان ہی میں سوال بنائے جائیں۔ چنانچہ پہلا سوال ہے، من هو الشاعر ذو القروح؟ ذو القروح شاعر کون ہے؟ زخموں والا شاعر، ذو القروح قرح زخم کو کہتے ہیں، تو وہ ہے امرؤ القیس۔ یہ لفظ امرؤ القیس ہے اور امرؤ القیس جو شاعر ہے اس کو ذو القروح کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، ما ہوا لقب امرؤ القیس؟ امرؤ القیس کا لقب کیا ہے؟ تو اس کا لقب جو ہے وہ ہے مالک الظلیل۔ ذلیل قندیل کے وزن پہ ہے، تو اس کو گمراہ بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، یا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا اور پھر یہ عیاشی میں اور دیگر چیزوں میں شراب و کباب کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گیا، بے راہ ہو گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بڑا حسین و جمیل تھا، پھر یہ عورتوں کے معاملے میں گمراہ ہو گیا حسن و جمال کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو مالک الذلیل کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، ما هو الاسم الحقیقی لامرؤ القیس؟ کہ امرؤ القیس کا اصل نام کیا تھا؟ تو امرؤ القیس کا اصل نام جندح بن حجر، یہ اس کا اصل نام ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، ما ہوا اسم والد امرؤ القیس؟ امرؤ القیس کے والد کا کیا نام تھا؟ تو اس کے والد کا نام حجر بن حارث کندی۔ من ہوا ملک الشعراء؟ شعراء کا بادشاہ کس کو کہا جاتا ہے، یا شعراء کا بادشاہ کون تھا؟ تو ملک الشعراء کس کا خطاب یا کس کا لقب تھا؟ تو یہ بھی امرؤ القیس کا لقب تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، ما ہی اسماء الشعراء السبعۃ المعلقات؟ کہ جو 7 معلقے ہیں جن کو 7 معلقہ کہا جاتا ہے، ان کے جو شعراء ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ تو ان کے نام، جو پہلا معلقہ ہے امرؤ القیس کا ہے، دوسرا طرفہ بن عبد کا، زہیر بن ابی سلمہ کا، لبید بن ربیعہ عامری کا رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن کلثوم، انطرہ بن شداد اور حارث بن حلزہ، یہ 7 معلقات ان کے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، ماذا یسمی الشعراء الذین اسسوا عصر الجاہلیۃ والاسلام؟ اسسوا بھی آ سکتا ہے، وجدوا بھی یہاں پہ آ سکتا ہے، یعنی ان شعراء کو کیا کہا جاتا ہے جنہوں نے جاہلیت اور اسلام کا زمانہ پایا؟ تو ان کو مخضرم شعراء کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ مخضرمی کی تعریف ہے۔ مخضرم اس شخص کو کہتے ہیں جس نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے ہو۔ اگلا سوال یہ ہے، من ہوا اشہر شاعر عصر الجاہل؟ زمانہ جاہلیت کا سب سے مشہور شاعر کون تھا؟ تو زمانہ جاہلیت کا جو سب سے مشہور شاعر ہے وہ بھی امرؤ القیس ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، ما ہوا اسم الحقیقی لجاہز؟
جاہز جو ایک شاعر گزرا ہے اس کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا نام ہے ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی۔ این ولد جاہز، جاہز کہاں پیدا ہوا؟ تو جاہز بصرہ میں پیدا ہوا۔ جاہز کے متعلق اگر پوچھا جائے کس فرقے اور مسلک سے اس کا تعلق تھا تو یہ معتزلی تھا، عقائد کے لحاظ سے معتزلہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اس کی آنکھیں جو تھیں، جاہز کہتے ہیں جس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہوں، بلکہ آنکھیں جس کی ابھری ہوئی ہوں اور بدصورت قسم کا بندہ، اس وجہ سے اس کو جاہز کہا جاتا تھا۔ آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے، من هو الشاعر الشباب القتیل؟ شباب القتیل شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ شباب القتیل کا معنی جوانی میں جو شاعر قتل ہو گیا وہ کون ہے؟ وہ ہے طرفہ بن عبد بن سفیان۔ تو یہ تھے آج کے چند سوالات۔ یہ ہمارا عربک کے اوپر سب سے پہلا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ مزید ایسے سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اور ایک مستند پلیٹ فارم سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو سبل السلام کو جوائن کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔